من ردتہ الطیرۃ فقد اشرک، بدشگونی کسی کو کسی کام سے روک دے تو اس نے شرک کیا ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ ایک کام کرنے کا کسی آدمی نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آج میری دکان کا افتتاح کرنا ہے، آج مجھے فلاں شہر اپنے کاروبار کے سلسلے میں جانا ہے، آج مجھے فلاں کام کرنا ہے، آج میں فلاں چیز کے لیے اب نکل رہا ہوں، اور وہ جا ہی رہا تھا کہ سامنے سے کوئی پرندہ نظر آ گیا، کوئی جانور نظر آ گیا، کوئی انسان نظر آ گیا۔ آج کا وقت ہے، دریائے نیل میں کبھی پانی کی کمی نہیں ہوئی۔ اگر وہم پرست قوم وہاں ہوتی، مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور ہوتی عقیدہ توحید میں کمزور، تو وہی بلی چڑھائی جا رہی ہوتی۔ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى مَا بَعْدُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ولا صفر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے وہ سب سے بہترین عقیدہ ہے، جسے ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں، جو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں بھی اکیلا سمجھنا، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ اس کے والدین ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی کنبہ ہے اور نہ اس کی کوئی برادری ہے۔ یہ ذات میں اکیلا ماننا ہے۔ اور دوسرا ہے صفات میں اکیلا ماننا، کہ پیدا کرنے والا صرف وہی ہے، زندگی اور موت اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اور رزق میں کشادگی، رزق میں تنگی اور رزق سے محروم کرنا سب کچھ اسی کے پاس، عزت اور ذلت اسی کے قبضے قدرت میں ہے، فتح و شکست، ہار اور جیت، نفع و نقصان، یہ سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ اس کو کہتے ہیں صفات میں اللہ کو ایک ماننا، اور اس کا کسی کو اس کی صفات میں کسی کو شریک اور ساجھی اور برابر کا نہ سمجھنا۔ یہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، یہ انسان کو بہت ساری غلامیوں سے نجات دلاتا ہے، شرک سے نجات دیتا ہے، وہم پرستی سے نجات دیتا ہے، خرافات سے اس کو آزادی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، وہم پرستی سے نجات، یہ عقیدہ توحید دلاتا ہے۔ اور
وہم پرستی پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں کی غلامی میں ہمیں داخل کر دیتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان جب وہم پرست ہو جاتا ہے، کسی چیز کے وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ عقیدہ توحید تو انسان کو طاقتور بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے، لیکن وہم پرستی انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ پھر انسان ایسی ایسی چیزوں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے لگتا ہے جو اس کی ٹھوکروں میں پڑی رہتی ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں، اور ان کی غلامی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ پھر انسان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ کمزور سے کمزور چیزوں کو اپنے نفع و نقصان کا وہ مالک سمجھنے لگتا ہے۔ کسی خاص دن کو منحوس سمجھ لیتا ہے، کسی خاص گھڑی کو منحوس سمجھ لیتا ہے، کسی خاص پرندے کو منحوس سمجھ لیتا ہے، کسی خاص مہینے کو منحوس سمجھ لیتا ہے، اور اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ چیز سامنے آ گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نقصان پہنچے گا، ضرر لاحق ہوگا۔ یہ ہے وہم پرستی، اور یہ ہے معمولی چیزیں جو انسان کے لیے خادم بنائی گئی تھی، انسان کی خدمت کے لیے تخلیق کی گئی تھی، ان کی غلامی میں بندہ آ جاتا ہے، انسان آ جاتا ہے۔ جو بندہ توحید کو اختیار کر لیتا ہے، جس کی توحید مضبوط ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کی غلامی سے نجات پا لیتا ہے، ہر طرح کی غلامی سے وہ نجات پا لیتا ہے۔ اور جس کی توحید میں کمزوری ہو، ایمان و یقین میں کمزوری ہو، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے پڑھا لکھا انسان ہے، ترقی یافتہ انسان کہلاتا ہے، لیکن معمولی چیزوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، عربوں میں، انسانوں میں بہت ساری وہم پرستیاں تھیں جن میں وہ مبتلا تھے، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ توحید سے دور تھے، عقیدہ توحید سے دور تھے۔ عربوں میں یہ بات عام تھی کہ جب سفر کے لیے نکلا کرتے تھے تو پرندے کو اڑاتے تھے، گھر سے نکلتے، پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ سفر جاری رکھنا چاہیے، پرندہ بائیں طرف اڑ گیا تو منحوس سمجھتے تھے۔ یہ وہم پرستی تھی کہ اب سفر نہیں کرنا چاہیے ورنہ سفر کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی کے گھر پر الو آگے بیٹھ گیا تو سمجھتے تھے کہ یہ مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے، پریشانیاں آئے گی، الو کا بیٹھنا نقصان کا اشارہ ہے، مصیبت کا اشارہ ہے۔ تو یہ بھی وہم پرستی تھی۔ وہ شاعر جو کہتا ہے نا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، اب انجام گلستان کیا ہوگا، وہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو سمجھتے تھے کہ الو کی وجہ سے تباہی آئے گی، بربادی آئے گی۔ اسی طرح بعض آوازوں کو وہ منحوس سمجھتے تھے کہ اس طرح کی آواز آ گئی تو اس کا مطلب اب ہمارا کام نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی ممانعت فرمائی، ان سب سے روکا ہے۔ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو بیماریاں لگتی ہیں خود بخود لگتی ہے ایک دوسرے سے، یعنی بیماریوں کو بذات خود مؤثر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے فیصلے کے بغیر، اللہ کی اذن اور اجازت کے بغیر، تقدیر کے بغیر نہیں لگ سکتی ہے۔ خطرناک سے خطرناک بیماریوں میں مبتلا انسان کے پاس انسان بیٹھتا ہے،
لیکن اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے اور دور بیٹھا رہتا ہے، اس کو وہ بیماری لگ جاتی ہے۔ بذات خود کسی بیماری میں بھی اثر ڈالنے کی صلاحیت نہیں جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ لا عدوى ولا طیرۃ، پرندوں سے یا کسی چیز سے، کسی انسان سے وہ شگون لیتے تھے، بدشگونی لیتے تھے، اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا طیرۃ، بدشگونی نہیں لینا کسی بھی چیز سے، کسی پرندے سے بدشگونی لینا، کسی جانور سے بدشگونی لینا کہ پرندہ یہ والا سامنے آ گیا، الو بیٹھا ہے، اب مجھے سفر نہیں کرنا ہے تجارت کے لیے ورنہ تجارت ناکام ہوگی۔ بلی نے راستہ کاٹ لیا کہ اب نقصان ہوگا، یا کسی انسان کو جو عیب والا تھا وہ سامنے آ گیا، کہا کہ آج میرا دن اچھا نہیں گزرے گا، یہ بدشگونی لینا۔ حضور نے فرمایا ولا طیرۃ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اس طرح بدشگونی لینا چاہیے۔ حضرت طاؤس ابن کیسان بڑے عالم گزرے، وہ سفر میں جا رہے تھے، سفر کے دوران ایک آدمی ان کے ساتھ ہو گیا اور سفر جاری تھا۔ سفر کے دوران دیکھا کہ ایک پرندہ وہاں سے گزرا، ان کے سامنے سے پرندہ اڑ کے گیا، تو ساتھ میں جو آدمی تھا نا، اس نے اس پرندے کی آواز سنی، آواز سنتے ہی کہنے لگا خیر، اللہ خیر کرے، بھلائی کا معاملہ کرے، پتہ نہیں کیا ہو۔ اس پرندے کی آواز آ گئی، میں نے اس کی آواز سن لی ہے۔ تو حضرت طاؤس نے کہا کہ بھائی ایو خیر من الطائر، پرندے سے بھلائی کا کیا تعلق، کیا تصور، اس سے پرندے کی آواز سے کسی نفع کا اور کسی نقصان کا کیا جوڑ۔ اور پھر کہا لا تصحبنا، ہمارے ساتھ مت چلو، کسی اور کے ساتھ سفر کرو، ہمارے ساتھ اب نہیں چلنا ہے آگے۔ اس لیے کہ اس نے نفع یا نقصان کو، خیر یا شر اور برائی کو پرندے کی آواز سے جوڑ دیا، جبکہ نفع اور نقصان، خیر و شر اللہ کی طرف سے آتا ہے، کسی پرندے کی آواز سے یا کسی پرندے کے ادھر اور ادھر اڑ جانے سے اس کا کوئی جوڑ اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پرندہ نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردتہ الطیرۃ فقد اشرک، بدشگونی کسی کو کسی کام سے روک دے تو اس نے شرک کیا ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ ایک کام کرنے کا کسی آدمی نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آج میری دکان کا افتتاح کرنا ہے، آج مجھے فلاں شہر اپنے کاروبار کے سلسلے میں جانا ہے، آج مجھے فلاں کام کرنا ہے، آج میں فلاں چیز کے لیے اب نکل رہا ہوں، اور وہ جا ہی رہا تھا کہ سامنے سے کوئی پرندہ نظر آ گیا، کوئی جانور نظر آ گیا، کوئی انسان نظر آ گیا جس کو وہ منحوس سمجھتا تھا، اور کہنے لگا آج کا کاروبار کے لیے میرا نکلنا اچھا نہیں ہوگا، نامراد ہوگا، آج دکان کا افتتاح کرنا یا اس کا کھولنا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ بدشگونی کسی کام سے انسان کو روک دے اور وہ رک جائے انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شرک کر رہا ہے، اس لیے کہ نقصان کو جانور سے متعلق کر دیا، انسان سے متعلق کر دیا، یا دن سے متعلق کر دیا، یا کسی گھڑی سے متعلق کر دیا، یہ سب شرک کی چیزیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اس طرح دل میں بات آ جائے، انسان ہوتا ہے دل میں بات آ جاتی ہے، آج یہ ہو گیا، یہ کام نہ کرو تو بہتر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح کا خیال آ جائے تو پھر تم یہ کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ بھلائی تیری ہی طرف سے، خیر تیری ہی طرف سے، نفع تیرے ہی طرف سے ہے، اور شگون تیری ہی طرف سے ہے، یعنی کوئی پرندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، تیری طرف سے جو کچھ فیصلہ ہو جائے وہی فیصلہ ہوگا، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک اور دعا سکھائی، اس طرح کا خیال آ جائے بدشگونی کا تو کہو اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يرفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک، اے اللہ اچھائیوں کو لانے والا، خیر کو لانے والا، فائدہ و نفع کو لانے والا بھی تو ہی ہے، اور برائیوں کو دور کرنے والا،
شر کو ہٹانے والا، نقصان کو دور کرنے والا بھی تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اگر اس طرح کا خیال آئے بدشگونی کا تو یہ انسان کلمات کہہ لے یا ان کا ترجمہ اپنی زبان میں کر لے تو بھی وہی بات ہے۔ تو وہم پرستی کی بات آ رہی تھی کہ لوگوں نے دنوں سے، جانوروں سے پتہ نہیں کیا کیا جوڑ رکھا ہے۔ سفر کا یہ جو مہینہ ہے، یہ جو چل رہا ہے، 4 تاریخ ہے، سفر کے مہینے کے سلسلے میں بھی لوگوں نے بہت ساری وہم پال رکھے تھے، بہت سارے غلط عقیدے گڑھ رکھے تھے۔ سفر کے مہینے میں جو سفر ہوگا، یہ سفر سواد سے ہے، وہ سفر سین سے ہے۔ سفر کے مہینے میں جو سفر ہوگا وہ نامراد ہوگا۔ جو کاروبار شروع کریں گے وہ نفع والا نہیں ہوگا۔ شادی کریں گے، نکاح کریں گے تو وہ چلے گی نہیں۔ اس طرح کے تصورات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والا سفرہ، سفر کے سلسلے میں اس طرح کے عقیدے رکھنا، اس طرح کے تصورات، اس طرح کی وہم پرستی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ بنت خویلد، جن کو ان کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی نے کوئی اور شادی نہیں کی تھی، کوئی اور نکاح نہیں کیا تھا، اور ساری اولاد انہی سے ہے، اور ان کی بڑی تعریفیں ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے ارے وہ تو وہ تھی، خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ ان کا نکاح اسی مہینے میں ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ شوال کے سلسلے میں بھی لوگوں کا یہی تصور تھا۔ شوال کے مہینے میں جو شادی ہوتی ہے وہ ناکام ہوتی ہے، نامراد ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ لوگوں سے کہا کرتی تھی عجیب لوگ ہو تم لوگ، شوال کے مہینے کے سلسلے میں اس طرح کا تصور تمہارا ہے۔ میرا نکاح اللہ کے نبی سے شوال کے مہینے میں ہوا ہے، میری رخصتی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، اور اس دنیا میں اس سے زیادہ خوش جوڑا، خوش قسمت جوڑا، بہترین جوڑا اور کوئی تھا ہی نہیں۔ ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ اچھی بنتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھے تعلقات تھے، محبت والے، وہ مجھ سے تھے، تو نوست کہاں گئی تمہاری؟ یہ تمہارا تصور ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ سارے تصورات، یہ وہم پرستی، یہ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے آتی۔ بندے کا عقیدہ توحید مضبوط ہو تو پھر اس طرح کی چیزیں اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور نہ اس کو پریشان کر سکتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے جو کچھ ہونا تھا اللہ کی طرف سے ہوا۔ اس مہینے میں بھی کوئی کام کر لیا، نقصان ہو گیا، وہ کہے گا اللہ کی طرف سے طے تھا، کسی اور کی وجہ سے یہ نہیں ہوا ہے۔ انسان کو پھر وہ مضبوط کرتا ہے۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مسلمان ہوئی تو کافروں نے بڑی اذیتیں پہنچائی، بہت تکلیفیں پہنچائی، اور اتنی مار پیٹ کی کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ تو لوگوں نے تانے دیے، مشرکوں نے دیکھا ہمارے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ دیا، ہمارے معبودوں کی پوجا کرنی چھوڑ دی، ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، اور ان کا انکار کر دیا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو تمہاری آنکھوں کی بینائی ہمارے دیوی دیوتاؤں نے چھین لی۔ آج کل کا انسان ہوتا نا، ہم مرد ہوتے، عورت تو دور کی بات ہے، مرد بھی ہوتے نا، اس طرح کا معاملہ پیش آتا نا تو دل میں کوئی نہ کوئی بات آ جاتی، یار یہ کام کرنے کے بعد میرے ساتھ یہ ہوا، اس کا مطلب یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ عورتیں تو بہت دور کی بات، عورتیں ایسے بھی کمزور ہوتی ہیں، مرد بھی پھسل جاتے، ان کے ذہن و دماغ میں بھی بات آتی، لیکن حضرت زنیرہ ذرا بھی ان کی باتوں کا اثر اپنے دل و دماغ میں، عقیدے میں نہیں لے آئی۔ کہنے لگی تمہارے ان معبودوں کے ہاتھ میں تو کچھ ہے بھی نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور نفع و نقصان سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی نا کہ زنیرہ کے ساتھ یہ معاملہ آیا ہے اور مشرکوں نے ایسی باتیں کہی ہے، تو اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے اللہ تیری یہ بندی زنیرہ عقیدہ توحید بھی اتنی مضبوط ہے، اور اس کی آنکھوں کی بصارت معروف ہو گئی ہے، تو مشرک تانے دینے لگے کہ ہمارے دیوی دیوتاؤں نے ایسا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، اور اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے آنکھوں کی بصارت بھی لوٹ آئی، صحیح ہو گئی، دیکھنے لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مصر، ایجپٹ جو ہے، مصر فتح ہوا ہے۔ جب مصر فتح ہوا ہے تو اس کے فتح کرنے والے کمانڈر تھے، جنرل، وہ تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلافت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو وہاں کچھ دن رہے، اس کے بعد پتہ چلا کہ دریائے نیل،
آج بھی ہے۔ یہ جو دریائے نیل ہے تو یہ اس میں پانی نہیں چڑھتا ہے جب تک کہ وہاں لوگوں نے ایک رواج بنا رکھا ہے کہ ایک عورت کی بلی دی جاتی ہے، نوجوان لڑکی کی بلی دی جاتی ہے ہر سال، ایک متعینہ تاریخ میں جب بلی دی جاتی ہے تو اس کے بعد پانی چڑھتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تھے، وہ وقت قریب آنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو یہ پہلے سے رواج چلا آ رہا ہے اور یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے، جب تک بلی نہ دی جاتی ہے دریائے نیل میں پانی نہیں چڑھتا ہے، اور ہمارے پورے علاقے کا، مصر کا دار و مدار کھیتیوں کا اور معاش کا، اکنومی کا یہ دریائے نیل پر ہے، اس کے پانی پر ہے، تو کیا کریں، ہم بلی چڑھائیں یا نہ چڑھائیں؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے پہلے تو منع کیا کہ نہیں، ہم تو عقیدہ توحید والے ہیں، نفع و نقصان، پانی کا چڑھنا نہ چڑھنا یہ سب کچھ اللہ سے وابستہ کرتے ہیں، بلی چڑھانے سے نہیں، اور کسی انسان کی جان کو اس طرح پانی کو یا کسی شیطان اور جن کو خوش کرنے کے لیے ہم نہیں قربان کر سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ اپنی طرف سے منع کر رہے ہیں، عمر ابن خطاب کو، امیر المومنین کو تو اطلاع کر دیجئے کہ ایسا معاملہ ہے یہاں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اطلاع کر دیتا ہوں، خط بھیجا انہوں نے۔ حضرت عمر ابن خطاب کے پاس جب خط پہنچا تو حضرت عمر ابن خطاب نے ایک خط تو حضرت عمرو بن عاص کو لکھا، اس میں کچھ ہدایات دی، دوسری ایک پرچی تھی، رقعہ تھا، اس میں انہوں نے جو کچھ بھی لکھا وہ دریائے نیل کے نام لکھا۔ حضرت عمرو بن عاص سے کہا میرا یہ خط پڑھ لینا، تو دوسرا جو خط ہے وہ خط دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جو دریائے نیل میں خط اور رقعہ پرچی ڈالنے کو کہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے پہلے سے چلتا تھا تو جاری ہو جا، میں دعا کرتا ہوں تو جاری ہو جائے، تیرا پانی چڑھ جائے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں کسی اور کے حکم سے چلا کرتا تھا تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو مت چل، لیکن ہم جان کی بلی نہیں دیں گے، کسی انسان کی بلی نہیں چڑھائیں گے۔ البدایہ والنہایہ کتاب ہے تاریخ کی، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر ابن کثیر بہت معتمد کتاب ہے، ان کی یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت عمرو بن عاص نے حضرت عمر بن خطاب کے حکم سے وہ پرچی دریائے نیل میں ڈالی ہے، اور پرچی کا ڈالنا تھا کہ 16 ہاتھ پانی دریائے نیل میں چڑھنے لگا ہے، اور وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے، دریائے نیل میں کبھی پانی کی کمی نہیں ہوئی۔ اگر وہم پرست قوم وہاں ہوتی، مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور ہوتی عقیدہ توحید میں کمزور، تو وہی بلی چڑھائی جا رہی ہوتی، لیکن اسلام نے کسی بھی وہم پرستی کی غلامی سے ہم سب کو آزاد کیا ہے، اور کسی بھی وہم، کسی بھی خرافات اور کسی بھی شرک کی چیز کی غلامی میں سے ہم سب کو نجات عطا کی ہے، اس سے بچایا ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں، مسلمانوں نے جب دنیا میں بہت سارے علاقے فتح کیے تو وہاں کئی اس طرح کی چیزیں تھیں، عقیدہ شرک پر مبنی تھی، توہمات پر تھی، وہم پرستی پر تھی۔ اسلام کے نام لیواؤں نے ان سب وہم پرستیوں کا قلع کما کیا، ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، اور لوگوں کے ذہن و دماغ سے ان غلط چیزوں کو نکالا۔ کسی بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، یقین پختہ ہوتا ہے، اگر وہ جاہل بھی ہو نا، جاہل بھی ہو تو بھی اس طرح کی وہم پرستی میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، اور پڑھا لکھا انسان ہو لیکن عقیدہ توحید سے دور ہو تو وہم پرستیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کتنے پڑھے لکھے لوگ آج کل یورپ کا نام لیا جاتا ہے نا، بڑا وہاں ایجوکیشن ہے اور بہت ترقی ہے، سائنس کی ترقی ہے، دنیا، کوئی بھی کہتا ہے تم تو ابھی قرآن اور حدیث میں الجھے ہوئے ہو اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، یورپ چاند پہ پہنچ گیا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھیے وہاں کے پڑھے لکھے لوگ بھی وہم پرستی میں مبتلا ہیں۔ بلکہ آج ہمارے نوجوان جن کو آئیڈیل مانتے ہیں، رول ماڈل مانتے ہیں، کھلاڑی ہیں اور فلمی ستارے جن کو آپ کہتے ہیں، یہ سب ہیں، دیکھیے اتنے بہت یوں کھلے دماغ کے سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی وہم پرستیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یورپ میں بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں، ہوٹلوں میں جائیے، خاص ڈیجٹ کا روم نمبر نہیں ہوگا، لفٹ نہیں ہوگی، آپ خاص عدد کو منحوس سمجھنا، یہ وہم پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی نفع نقصان کو اس عدد سے، خاص ڈیجٹ سے جوڑ دیا ہے۔ 13 نمبر کی کوئی کسی کھلاڑی کی جرسی نہیں ہوگی، مثال کے طور پر فلاں نمبر کی جرسی کوئی کھلاڑی نہیں پہنتا، کیوں کہ وہ اچھی نہیں، وہ ڈیجٹ یعنی وہ عدد نقصان پہنچا رہا ہے گویا۔ اسی طرح روم نہیں ہوتا ہے ہوٹلوں میں، آپ دیکھنا کبھی غور کرنا، پڑھے لکھے لوگ
سمجھدار سمجھے جانے والے، ترقی یافتہ سمجھے جانے والے لوگ اس طرح کی وہم پرستیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جاہل ہے اگر عقیدہ توحید مضبوط ہے تو اس طرح کی کسی بھی وہم میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ تیمور لنگ بڑا بادشاہ گزرا ہے، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ تیمور لنگ بادشاہ گزرا ہے لیکن وہ زیادہ پڑھا لکھا انسان نہیں تھا۔ وہ جب ادھر آیا ہے ہندوستان کی طرف، دریائے جمنا کو پار کر رہا تھا، تو اس وقت بہت سارے جیوتشیوں نے، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جناب اس وقت دریائے جمنا کو پار نہ کیجئے، کیونکہ فلاں ستارہ فلاں جگہ ہے اور آپ کا یہ سفر جو ہے اس کو پار کرنا یہ نقصان دہ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کسی ستارے سے، کسی ستارے کی کسی منزل میں پہنچنے سے نفع و نقصان وابستہ ہے؟ کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ ہم اسباب توحید و تفویض ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے اور ساری چیزوں کو اسی کے حوالے کرتے ہیں، نفع و نقصان کو بھی، خیر اور شر کو بھی، اور فتح و شکست کو بھی، ہار اور جیت کو بھی۔ یہ جو تم میرے سامنے باتیں کر رہے ہو نا، یہ اصحاب شرک کا عقیدہ ہے، یہ تو اصحاب تثلیث کا، عیسائیوں کا اس طرح کا عقیدہ ہے۔ ہم اس عقیدے سے بری ہیں، اور ان کے کہنے میں وہ نہیں آئے، دریا جمنا کو پار کیا، کامیابی کے ساتھ پار کیا اور فتح حاصل کیے، ورنہ تو وہم میں مبتلا ہو جاتا کہ نہیں اس وقت سفر نہیں کرنا ہے۔ ہمارے یہاں، ہمارے اس ملک میں جہاں برادران وطن سے، ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں برادران وطن، ان سے ہم نے بہت ساری چیزیں لی ہیں، اثرات لیے ہیں۔ شادی بیاہ میں دیکھو، رسم رواج، روایات، رہن سہن کی بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے لی، یعنی ان سے متاثر ہوئے ہیں۔ عقیدے کے سلسلے میں بھی بہت ساری باتوں سے ہم ان سے متاثر ہوئے، مسلمانوں میں وہ چیزیں آ گئی، ان میں سے وہم و خرافات کی شکلیں اور صورتیں بھی ہیں جو ہمارے برادران وطن میں وہم پرستی کی ہے، شرک کی چیزیں ہیں، کتنی ساری چیزیں ہیں ایسی۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں گاڑی جا رہی ہے، سفر کر رہے ہیں، سامنے سے بلی گزر گئی، کوئی خاص جانور گزر گیا، گاڑی روک لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہم پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح شادی ہوئی، نکاح ہوا، دلہن گھر میں آئی اور اس کے چند دنوں کے بعد گھر کے کسی فرد کا انتقال ہو گیا، یا کاروبار کا کچھ ہو گیا، یا کچھ اوپر نیچے ہو گیا، تو سمجھتے ہیں یار اس کے آنے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے یہ نحوست آئی۔ گھر نیا بناتے ہیں، جس طرح وہ لوگ ناریل پھوڑتے ہیں، بہت سارے مسلمان ناریل پھوڑ رہے ہیں، وہم پرستی۔ گاڑی نئی خرید کے آتے ہیں، نیمبو لٹکاتے ہیں، مرچی لٹکاتے ہیں، خاص عقیدہ، خاص تصور ہے اس کے سلسلے میں۔ بہت سارے مسلمانوں کی گاڑیوں میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے، صبح سویرے لٹکا رہے ہوتے ہیں، یعنی نفع نقصان کو اس سے وابستہ کر لیا۔ جو چیزیں آپ کی خادم تھی، آپ کے کھانے میں آتی ہے، آپ کے پیروں میں پڑی رہتی ہے، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا۔ اسی طرح آج کل اور ایک چیز رواج پا گئی ہے کہ واستو پنڈتوں کے پاس اور جیوتشیوں کے پاس جاتے ہیں اور گھر کا نقشہ بناتے ہیں، یہ کچن فلاں جگہ ہونا چاہیے، اس کے دروازے کا رخ ادھر ہونا چاہیے، اور فلاں باتھ روم ادھر ہونا چاہیے، اور بیڈ روم ادھر ہونا چاہیے، اور یہ اس طرح ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق گھر بناتے ہیں۔ یہ بھی وہم پرستی ہے، کیونکہ سمجھتے ہیں اس کے خلاف اگر کچھ ہو گیا نا تو نقصان ہوگا، نامبارک ہوگا، منحوس ہوگا، اور مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ حالانکہ گھر بناتے وقت اسلام کی ہمیں یہ تعلیم ہے کہ صرف بیت الخلاء، باتھ روم وغیرہ بنا رہے ہو تو اس کا رخ دیکھ لو، بس اس کا رخ صحیح ہونا چاہیے، بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ انجینئر سے پوچھو، کسی مولوی سے بھی مت پوچھو، کسی عامل سے بھی پوچھو، کسی پنڈت سے بھی مت پوچھو، انجینئر سے جا کے پوچھو کہ بھائی یہاں ہوا اچھی طرح سے آنی چاہیے، روشنی اچھی طرح سے ہونی چاہیے، اس کا نقشہ ہم کس طرح گھر کا بنائیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن واستو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں گھروں میں بھی، اور اسی طرح اپنے گھر کا نقشہ بناتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ غیر مسلموں کی طرف سے بہت ساری چیزیں جو ہمارے اندر آ گئی اور ہم سے متاثر ہو گئی، وہ ہے۔ بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں، صبح دکان کھولتے ہیں، کوئی بیچارہ مجبور چلا گیا اور ادھار مانگ لیتا ہے، یا کہتا ہے ابھی اتنے پیسے دوسرے کچھ لا کے دوں گا کہ صبح تم آگے، صبح میں ادھار نہیں کرتا ہوں۔ میرے کسی متعلق نے کسی دکاندار کے، وہ مسلمان دکاندار اور بہت اچھی چلتی ہے اس کی دکاندار، کہا کہ مجھے صبح اس نے ایسا کہہ دیا۔ حالانکہ قرض دینا، ادھار دینا کتنی خیر کا باعث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
گاہک کے ساتھ آسانی کے سلسلے میں کتنی دعائیں دی ہے دکاندار کو، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، اللہ کی رحمت ہو ایسے آدمی پر جب خریدے، جب بیچے، کسی کو دے یا کسی سے لے، آسانی کا معاملہ کرے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن غیروں سے متاثر ہوئے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آ گئی۔ صبح صبح نکلے، کوئی بیچارہ عیب والا انسان آ گیا، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، یا کوئی معذور ہے، آنکھ سے معذور ہے، یا صبح صبح اس کو دیکھ لیا ہے، اب سفر اچھا نہیں ہوگا، کام اچھا نہیں ہوگا، منحوس سمجھنے لگتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہ توہمات کی ہے اور غیروں کی وجہ سے ہمارے اندر آ گئی ہے۔ سفر سے متعلق بھی اسی طرح کا بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، سفر کے مہینے سے متعلق کہ اس کی 13 تاریخ منحوس ہوتی ہے، اس کا آخری بدھ منحوس ہوتا ہے، اس کی فلاں تاریخ کو خاص مصیبتیں نازل ہوتی ہے، اس میں فلاں چھلا پہننا چاہیے، اس میں یہ خاص قسم کے جو ہوتے ہیں چنے وہ تقسیم کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس سے بلائیں ٹل جائے گی۔ یہ سب توہمات ہیں، یہ سب غیروں سے متاثر ہو کر ہم نے چیزیں لی ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا صاف طور پر فرمایا والا سفرہ، سفر سے متعلق جو نحوست کی، وہم پرستی کی چیزیں ہیں اور عقیدے لوگ رکھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں آزاد ہونا چاہیے، ورنہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی غلامی میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ اسلام نے عقیدہ توحید دے کر ہم سب کو ان چیزوں کی غلامی سے آزادی دی تھی، وہم پرستی سے آزادی دی تھی، نفع و نقصان دوسرے لوگوں سے، دوسرے مخلوق سے وابستہ کرنے سے آزادی دی تھی، اور آج پھر ہم اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہیں۔ اگر اس طرح کی چیز آئے تو دل سے خیال نکال دینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر آپ نے وہ کام کر بھی لیا اس طرح کے اشاروں کے باوجود اور پھر بھی نقصان پہنچ جائے تو بھی دل میں یہ نہیں لانا چاہیے کہ یار یہ چیز ہو گئی تھی اور اشارہ ہو رہا تھا پھر بھی میں نے کر لیا، نقصان ہو گیا۔ نہیں، آپ کی زبان پر یہ آنا چاہیے اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ تھا تبھی یہ نقصان پہنچا، ورنہ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے حقیقت توکل، اللہ پر مکمل توکل و بھروسہ کرنا۔ اور جو آدمی ان صفات سے مزین ہو جاتا ہے، ان صفات کو اپنے اندر تال لیتا ہے نا، وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے کہا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ کو ضرورت پڑ گئی اور آپ کسی کام سے اپنے گھر، اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے نا وہ آپس میں گفتگو میں مبتلا ہو گئے کہ یہ 70,000 خوش نصیب کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے ہم ہیں، جاہلیت چھوڑی، شرک چھوڑا، وہم پرستی چھوڑی، پھر توحید کو اپنایا تو ہم ہی ہوں گے۔ پھر کہنے لگے نہیں، ہم نے آدھی زندگی تو شرک میں گزاری ہے، وہم پرستی میں گزاری ہے، بعد میں توحید کو اپنایا۔ ہماری اولاد ہوگی جن کی آنکھیں اسلام کی روشنی میں کھلی ہے اور توحید کو انہوں نے اپنایا شروع سے۔ باتیں کر رہے تھے آپس میں اس طرح، حضور واپس آئے، کہنے لگے کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا آپ نے جو بات کی اس پر یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں۔ جھاڑ پھونک خود کرنا جائز ہے، دوسرے سے کروانا بھی جائز ہے، لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ خود تو کر لے، اللہ کے نبی نے کی ہے، دوسرے سے نہ کروائے تو بہتر ہے۔ بہتر کیا کہہ رہا ہوں، کوئی غلط ناجائز کا میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضور نے کہا جو دوسروں سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، اگر بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے تو حدیث سے ثابت بھی ہے، لیکن اللہ پر مکمل توکل، بھروسہ اور یقین یہ ہے کہ کسی سے جھاڑ پھونک نہ کروائے۔ جو دعائیں حدیث میں قرآن میں آئی ہے وہ خود پڑھ کر دم کر لے۔ ولا یکتبون، اور داغتے نہیں ہیں۔ بعض بیماریوں کا علاج لوہے کو گرم کر کے داغنا ہوتا تھا، کیا وہ اپنے جسم کو داغتے نہیں ہیں؟ ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے ہیں، نہ کسی انسان سے، نہ کسی جانور سے، نہ کسی دن کو منحوس سمجھتے ہیں، جیسے منگل کو بال نہیں کٹوائیں گے، منحوس دن ہے فلاں فلاں، نہ کسی دن کو، نہ کسی گھڑی کو، نہ کسی مہینے کو، کسی کو، نہ کسی عدد کو، نہ کسی انسان کو منحوس سمجھتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہوگا اسی کی طرف سے ہوگا، نفع بھی نقصان بھی۔ یہ ہے عقیدہ توحید جو وہم پرستی سے نجات دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے مضبوطی سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔